بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری آپ نے تھم نیل پہ دیکھ لی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ سٹوری مجھے پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ اس پر میں نے بات کی تھی عثمان کاکڑ صاحب جو یہ واقعہ کہہ لیں، اس کو سانحہ کہہ لیں، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس پر میں نے ایک ویڈیو کی تھی، بہت تفصیلی ویڈیو کی تھی۔ اور لیکن ان کا جو جنازہ ہوا پھر اس کے بعد وہ بہت بڑا جنازہ، اور اس جنازہ مطلب وہ ایک تاریخی جنازہ، بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی، متعدد ذرائع سے، صحافتی، سیاسی، مختلف لوگوں سے، خود کچھ پبلک سے، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ جی واقعی جس طرح سے یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے، یہ پشتون خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جب ایمل کانسی کا وہ ہوا تھا ان کا جنازہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا اب یہ جنازہ سب سے بڑا تھا۔ اور نو ڈاؤٹ اچھا پھر اس کے بعد ایک عجیب سی کنٹروورسی ایک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب کہ وہ جو ہے نا اس جنازے میں افغان پرچم کس نے لہرائے، اس پہ میں کرتا ہوں بات۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ میڈیا کو بھی سانپ سونگھ گیا، جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو بھی سانپ سونگھ گیا، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اپوزیشن کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ ٹھیک ہے نا، آج کل اپوزیشن بھی لگی ہوئی ہے نا مختلف حوالوں سے اپنا بہت ہی حالات، معاملات، تعلقات بہتر بنانے کے چکر میں، اللہ کرے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں، ان کے ہر کسی کے معاملات، تعلقات بہتر ہو جائیں۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جو جنازہ ہوا ہے یہ اتنا بڑا جنازہ تھا۔ اچھا اس جنازے میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا جنازہ تھا، کیونکہ صحافتی حلقوں سے جن سے میں نے بات کی تو اتنا بڑا جنازہ تھا، اور محمود خان اچکزئی نے اور باقی لوگوں نے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی نے، عطاء الرحمان صاحب نے جنازہ پڑھایا، اور جناب پھر جو ہے نا محمود خان اچکزئی سمیت متعدد ان کے لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ ایک طبی موت نہیں ہے بلکہ یہ قتل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر وہ ان کی پارٹی کے زعماء یا ان کے بیٹے کا، اس سے پہلے بیان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، ان کے بیٹے کی بھی سٹیٹمنٹ کی، اور پھر اب محمود خان اچکزئی بھی کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی ان کی پارٹی کے کہہ رہے ہیں، تو اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ وہ انویسٹیگیشن ان کا رائٹ ہے، اس کی انویسٹیگیشن۔ اب دیکھیں انہوں نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی کہ وہ کون تھے کون نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آئے، جو بھی مہمانوں کے روپ میں آئے، ان کے بیٹے نے کہا اس وقت وہ اکیلے تھے گھر میں، اور ان کو اس طریقے سے ان کے سر پہ وار کیا گیا کلہاڑی کا، یا جو بھی طریقہ، اس کی پوری ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ گو کہ چاہے پوسٹ مارٹم رپورٹ، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے نا جناب وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے مینج ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مبینہ طور پہ مینج ہوئی ہے تو اس کی ایک بہت ہی نیوٹرل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر وہ جوڈیشل انویسٹیگیشن کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو بلوچستان ہائی کورٹ سے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ اس کا، لیکن یہ جنازے پہ آج میں نے بولنا ہے، بہت بڑا جنازہ تھا جناب۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ صحافتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ان کو ان کے اپنے آبائی گاؤں میں، اور پھر اس کے بعد آبائی وہ علاقہ ان کا غالباً مسلم باغ نام ہے، وہاں سے لایا گیا، تو کوئٹہ سے جب یہ جنازہ چلا، اور پھر اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ جناب کوئی 30 کلومیٹر کا ایریا قافلہ، جنازے کا جو قافلہ تھا وہ 30 کلومیٹر کے ایریے تک تھا، اور پھر وہاں بھی پتہ نہیں لاکھوں لوگ شریک تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ 2 رویا قطار بنا کے وہ سب سوشل میڈیا پہ، تو آپ نے دیکھا سوشل میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے جو وہ اس طرح کا آئینہ ہے، سب کو نظر آ جاتا ہے، تو 2 رویا قطار بنا کے خواتین و حضرات، یعنی دونوں، مرد بھی خواتین نے بھی دونوں، اور اس طریقے سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ یہ میں کرتا ہوں اس پر، یہ ابھی آپ سن لیں، پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، تبصرے میں 1-2 سوال کریں گے ضرور۔ اس طرح سے پتیاں نچھاور کی، ایسا استقبال کیا گیا کاکڑ صاحب کا کہ جس طریقے سے ایک دلہے کا استقبال ہوتا ہے، اس طریقے سے ایک دلہن کا استقبال ہوتا ہے، جس طریقے سے بارات کا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کسی والہانہ، یوں سمجھ لیں کہ والہانہ محبت تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں
مختلف حوالوں سے کچھ کوٹیشنز جناب وہ چلا کے کہ جی اس طریقے کا جنازہ جو ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں تو وہ اس چیز کا حق و باطل کا فیصلہ کرتا ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ جنازے حق و باطل کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس میں بھی مختلف قسم کی آراء ہیں یا مختلف قسم کی مثالیں دی جا سکتی ہیں, وہ ٹاپک نہیں ہے میرا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس قسم کا جنازہ, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس قسم کا جنازہ اور جنازے میں اس طریقے کی والہانہ محبت لوگوں کی, کاکڑ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے, جو ان کا بولنا, جو ان کا دبنگ آواز جمہوریت کے لیے, جو ان کی دبنگ اور دلیرانہ آواز سویلین سپریمیسی کے لیے, جو ان کی دبنگ آواز رول آف لا کے لیے, جو ان کی دبنگ آواز اپنا بلوچستان میں مسنگ پرسنز کے لیے, جو ان کی زبردست قسم کی تقریریں پاکستان کی پارلیمنٹ میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں ہیں بھائی. سن لیں آپ, یہ تبصرہ بھی یہیں پہ سن لیں, میں آتا ہوں افغان پرچم والے معاملے پر بھی. دو باتیں ہیں. اگر یہ سارا کچھ لاکھوں لوگوں کی شرکت, پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے, یوں سمجھ لیں یوں لگ رہا تھا جیسے پورا خطہ امڑ آیا ہو, ٹھیک ہے نا, ان کا تو وہ واقعی نو ڈاؤٹ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی لوگوں نے, یہ میں نے نیوٹرل سورسز سے بھی. تو یہ بات یہ ہے کہ یا ان سے اتنی والہانہ محبت تھی, پھر اس کا مطلب ہے جو ان کا میسج تھا, جو ان کی تقاریر تھیں, چاہے وہ جلسے میں ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوں, چاہے وہ کسی اور میڈیا ٹاک ہو, چاہے وہ اور جو مطلب کوئی میڈیا کے پروگرامز میں ہوں, کسی جگہ پہ بھی وہ لوگوں کے دل میں گھر کر گیا ہے ان کا پیغام, اور لوگوں تک صحیح پیغام پہنچ گیا ہے ان کا, اور لوگوں تک ان کی بات پہنچ گئی ہے, اور لوگوں تک ان کی بات اثر کر گئی ہے لوگوں پر, لوگوں کے دل و دماغ پہ. یا تو یہ بات ہے کہ ان سے اس طرح کی والہانہ محبت, یا پھر ایک دوسری بات ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ جس طریقے سے تقریریں کرتے تھے, پھر وہ اگر ان سے اگر آپ یہ اگر کوئی یہ میں کہتا ہوں کہ آرگومنٹ کرے کہ ان سے اگر والہانہ محبت نہیں ہے, تو پھر جو ان جن کے خلاف کرتے تھے نا ایسی باتیں تقریریں, پھر یہ ان سے نفرت کا ثبوت ہے. پھر ان سے اس کا مطلب ہے کہ آپ سے اتنی بڑی نفرت ہے کہ جس طریقے سے لوگ, جس طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں آئے, اور جس طریقے سے انہوں نے والہانہ محبت کا ان سے اظہار کیا, تو پھر اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر آپ سے نفرت ضرور ہے. تو پھر اس میں یہ ہے کہ سوال یا نشان ہوگا, کچھ سوچنا ضرور پڑے گا کہ عوام کیا چاہ رہے ہیں, کچھ سوچنا ضرور پڑے گا کہ یہ وہ والا دور نہیں ہے, یہ وہ والا میڈیا نہیں ہے, یہ کوئی 70s کا 60s کا زمانہ نہیں ہے. بہت ساری باتوں میں نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو, صورتحال کو یہ وہ کرنا چاہیے. اچھا اب آ جائیں افغان پرچم پر, اور ساتھ ساتھ آپ یقین کریں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دو رویا قطار اس طرح سے بنا کے, قطاریں بنا کے جس طریقے سے آ رہے تھے لوگ, جس طریقے سے محبت کا اظہار کر رہے تھے, جس طریقے سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے, بچے, بڑے, بوڑھے, جوان, خواتین, سب ایک سما تھا جو اس جنازے میں تھا, اور جو جس طریقے سے جو ہے نا, لیکن ان کی اپنی پارٹی کے بھی لوگ آئے, باقی بھی آئے, مقامی قیادت بھی آئی, یہ ویسے, لیکن کسی کو یہ توفیق نہ ہو سکی پرائم منسٹر آف پاکستان سمیت کہ ایک صرف اور صرف تعزیتی پیغام چلا جاتا. بھائی وہ پاکستان کے پارلیمنٹیرین رہے ہیں, وہ پاکستان کے شہری تھے, وہ پاکستان کے سپوت تھے, پاکستان کے بیٹے تھے. یہ تو وہ ہے نا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ اور ادھر ادھر وہ تو فاطمہ جناح کو بھی ملے تھے نا. وہ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اگر آج غداری کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں تو اسے کیا ہے, تو فاطمہ جناح کو بھی غداری کے سرٹیفکیٹ ملے. اچھا اب اس میں آپ تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں کے وہ اس طرح سے ریمارکس بھی آئے, اور اس طرح کی طریقے سے کہ جناب یہ افغان پرچم یعنی افغانستان کا جھنڈا اس میں لہرایا گیا. یہ کس نے لہرائے جھنڈے؟ ان کی پارٹی کے وہ جو مقامی کوئی رہنما تھے, میں پڑھ رہا تھا, عبدالقہار صاحب تھے, غالباً عبدالقہار ودان صاحب, ان کے سٹیٹمنٹ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کسی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, کسی کو منع نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی پارٹی کا پرچم بھی لوگوں کو منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں لے کے آنا, ٹھیک. اچھا اگر اس کے باوجود بھی کوئی لے آیا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے افغان مہاجرین کی,
اور وہ مختلف مواقع پر آتے ہیں، اس طرح کے کوئی فنکشن ہو، جنازہ ہو، شادی ہو، باقی چیزیں ہوں، ظاہر ہے وہ لوگ گھل مل گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنا اظہار محبت کے لیے یا اپنی اظہار یکجہتی کے لیے، میں نے یہ بھی سنا ہے، رپورٹ ہوا ہے باقاعدہ مختلف پرنٹ میڈیا میں، کہ جی وہ آنا چاہ رہا تھا کوئی افغانستان کا وفد بھی وہاں پہ افغان حکومت کا، تو خیر ان کو شاید اجازت نہیں ملی تو وہ نہیں آئے، لیکن یہاں پر جتنے بھی افغان مہاجرین تھے تو وہ آئے، انہوں نے وہ اپنا پرچم بھی لہرایا یا اس طریقے سے۔ لیکن آپ دیکھیں، اگر مجھے نہیں نظر آیا، یقین کیجئے کہ کوئی کاکڑ صاحب کی ان کی تقریروں، جو بھی لوگ جن لوگوں نے ان کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، کہ کوئی خدا نہ خواستہ اس میں کوئی پاکستان دشمنی پر مبنی ہو، کوئی قوم دشمنی پر مبنی ہو، لیکن ایک چیز ہے کہ وہی باتیں تو اختر مینگل صاحب بھی کر رہے ہیں، وہی باتیں تو پھر بہت سارے اور بھی لوگ کر رہے ہیں، کہ وہ یہ ہے کہ بھئی اس میں نفرت نہ پھیلے، وہ یہ ہے کہ اس میں ان پر سلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن پر ایک کرپشن کا داغ نہیں تھا، جن پر ایک بدعنوانی کا داغ نہیں تھا، جن کے کریکٹر پہ وہ بالکل کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں تھا، یہ وہ جنازہ تھا جو بتا رہا تھا کہ یہ وہ اس طریقے کا ہائی مورل کریکٹر پر کھڑا انسان ہے جس کا جنازہ ہے، یہ بے زر انسان ہے، پاکستان کا بیٹا ہے، تو پاکستان کا سپوت ہے، پاکستان کا شہری ہے، اور اس طریقے سے والہانہ استقبال ہوا۔ اور کیا بات ہے، بڑی ایک اس کے ساتھ نا ایک بڑی ایک ایموشنل سی آپ بات کہہ لیں یا کسی طریقے سے کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ان کا جو آبائی قبرستان تھا تو وہ جگہ جو ہے نا کم پڑ رہی تھی، تو کاکڑ صاحب نے نا اپنی زمین سے قبرستان کے لیے کوئی زمین وقف کی کہ بھائی یار یہ جو ہے نا وہ آبائی قبرستان ہے تو وہ ادھر جگہ کم پڑ گئی ہے، تو یہ میں زمین جو ہے نا وقف کرتا ہوں تاکہ یہ قبرستان کے لیے ہو۔ تو پہلی قبر اس قبرستان میں کاکڑ صاحب کی بنی۔ یہ بھی ایک، آپ اس کو تقدیر کا کھیل کہہ لیں، آپ اس کو مقدر کہہ لیں، آپ اس کو کیا کہہ لیں، تو مطلب کچھ بھی ہو بھائی، انسان چلے جاتے ہیں، ہر کسی نے چلے جانا ہے، لیکن کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ معمولی جنازہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا محبتیں بکھیریں ان لوگوں کو جو بھی اس صورتحال میں، ریاست کو کہوں گا خدا را ان کو اپنے جگر سے لگائیں، ان کو گلے لگائیں، ان کو جو ہے نا دلاسا دیں، ان کو تسلی دیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ کون سی ایسی بات ہے، ابھی یہ بلوچستان کے ہی جج ہیں نا، لیکن پاکستان کے جج ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیا کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ؟ مطلب ہم سے مراد ریاست کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کون سی غداری کی ہے؟ ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہ کون سی تقریریں کر رہے ہیں، وہ کون سا جو ہے نا مطلب ان پہ کیا وہ صورتحال ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اگر لا کی، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی، کوئی رول آف لا کی بات کرتا ہے، کوئی اس طریقے کی، وہ سننی چاہیے، برداشت کرنی چاہیے، اس پہ غور ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔